اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 26 سے 33، 26 سے 33. پروردگار عالم مہاجرین کو مخاطب کرتا ہے 26ویں آیت میں کہ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو وہ وقت جب تم کم تعداد میں تھے، مستضعفون فی الارض، زمین پر کمزور شمار کیے جانے والے، تخافون، تمہیں اس بات کا خوف تھا، اندیشہ تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تم پر جھپٹا نہ ماریں، یعنی تمہیں نقصان نہ پہنچائیں. فآواکم، تو اس نے تم کو پناہ دی. اب ظاہر ہے کہ مدینے میں جب یہ ہجرت کر کے آ گئے تو پھر وہ جو مکے کی پرآشوب فضا تھی اس سے انہیں نجات ملی. تو پروردگار عالم نے مدینے میں جو انصار کے ذریعے سے پناہ ان کو حاصل ہوئی اسے اپنی طرف منسوب کیا. وَأَيَّدَكُمْ بِالنَّصْرِ، اور اپنی مدد سے تمہیں تقویت پہنچائی. اب پھر آپ غور کیجئے کہ انصار کے ذریعے سے وہ مدد ہو رہی ہے اور پروردگار گویا اسے ایک وسیلے کے طور پر متعارف کروا رہا ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں رزق دیا، پاکیزہ رزق، پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. اب یہاں پر پروردگار عالم نے اس احسان کو یاد دلایا ان افراد کو کہ جو مکے میں کمزور تھے، پرابلمز میں تھے، مشکل میں تھے، اور اب وہ مدینہ منورہ میں بہتر حالات کی طرف آ گئے کہ امن و امان جو ہے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رزق کا بھی انتظام ہو گیا اور پروردگار عالم کی طرف سے مدد اور نصرت بھی ان کو حاصل ہو گئی. تو اب ظاہر ہے کہ ان سے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ان سے توقع زیادہ ہوگی، اور اگر وہ اس کو پورا نہ کریں تو ان کے اوپر الزام بھی ہوگا کہ پروردگار کی طرف سے اتنے انعامات ہوئے تو اب تمہاری طرف سے پرفارمنس کیوں نہیں آ رہی. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے خیانت مت کرو. وتخونوا اماناتکم، اور خود اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جبکہ تمہیں علم رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے، اور تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. یعنی تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تم اس کے ذریعے سے ترقی بھی کر سکتے ہو کہ اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال کرو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو، تو اس کے ذریعے سے تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، تمہاری اولاد بھی صاحب ایمان بنے گی اور اچھے اعمال کو انجام دے گی. تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا. اور الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا مال جو ہے وہ تمہیں دین سے دور کر دے، تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں دین سے دور کر دے. تو یہ آزمائش ہے، اس آزمائش کے حوالے سے آمادہ رہو، تیار رہو. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو یقیناً اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے، اللہ کے پاس ان کے لیے ایک بہت اچھا ریوارڈ ہے. اچھا، یہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ بھی بہت توجہ طلب ہے کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی یہ بات نہ کہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فتنے سے. فتنہ یعنی آزمائش. لأنه ليس أحد إلا هو مشتمل على فتنہ، اس لیے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے فتنہ اور آزمائش کا سامان ناگزیر ہے. ولكن من استعاذ، جو پناہ مانگتا ہے تو وہ اس چیز سے پناہ مانگے، اور وہ کیا ہے؟ فلیستعذ من مضلات الفتن،
کہ وہ پناہ مانگے ان فتنوں سے جو آدمی کی گمراہی کا باعث ہوتے ہیں. یعنی یہ جو امتحان ہے پروردگار میں اس امتحان کے اندر ناکام نہ ہو جاؤں. تو یہاں پر 2 امتحانات تو بلکہ 3 امتحانات تو پروردگار عالم نے گنوائے. پہلے خیانت نہ کرنے کے ذریعے سے بتایا کہ امانتیں تمہارے ذمے پر ہیں، اللہ کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے. فطری طور پر جو عہد پیمان تمہارے ذمے پر ہے اس کو پورا کرو، اس کے اندر خیانت نہیں ہونا چاہیے. دین کے حوالے سے خیانت نہیں ہونی چاہیے. آپس میں بھی تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، یہ خود بھی ایک آزمائش ہے. پھر اس کے بعد جو مال تمہارے پاس ہے، اولاد جو تمہارے پاس ہے، وہ بھی ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. یقیناً تمہیں اس حوالے سے بھی کوشش رہنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے پاس پھر اجر عظیم موجود ہے. اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو وہ اجر تمہارا انتظار کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا اللہ کا، اللہ کے غضب سے بچنے کی فکر کی، تو ہوگا کیا؟ یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا. فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے انسان فرق کر سکے حق اور باطل کے درمیان. یعنی انسان کے پاس وہ نگاہ امتیاز تو ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ پہچان سکے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تب تو وہ حق کا ساتھ دے سکتا ہے، تب تو وہ اپنے آپ کو باطل سے دور کر سکتا ہے. ورنہ اگر اس کی نگاہ کا پھیر ہو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ باطل کو حق سمجھ سکتا ہے، حق کو باطل سمجھ سکتا ہے. تو پروردگار عالم نے یہاں پر تقوی کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر ایک انسان خدا سے لو لگائے، اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچائے، گناہوں سے بچائے اور تقوی اختیار کرے، تو پروردگار کی طرف سے جو عنایتیں آتی ہیں ان میں سے پہلی عنایت یہ ہے کہ فرقانن، اس کو وہ نگاہ امتیاز حاصل ہو جائے گی جس سے وہ صحیح اور غلط کے درمیان، کھوٹے اور کھرے کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، ظلم اور عدل کے درمیان فرق کر سکے گا. دوسرا انعام پروردگار کی طرف سے یہ ہوگا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ جو تمہاری غلطیاں ہیں ان سے درگزر کرے گا، ان کے اوپر پردہ ڈال دے گا، یعنی انہیں معاف کر دے گا. اسی کی صراحت آگے آ رہی وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا. یعنی تمہاری غلطیوں کو درگزر بھی کرے گا اور معاف بھی کر دے گا. تقویٰ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم معصوم بن گئے. تم سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، دنیا میں رہتے ہو، کبھی انسان بہک سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ تقویٰ اسے یہ فائدہ دے گا کہ پروردگار عالم اس کو فرقان بھی عطا کرے گا، اس کے غلطیوں سے درگزر بھی کرے گا اور اس کی مغفرت بھی کر دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، یقیناً اللہ بڑے فضل و احسان والا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کے خلاف کافر لوگ منصوبہ بنا رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لیا جائے، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو بستی سے نکال دیا جائے. اب یہ ظاہر ہے کہ مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ مکر کر رہے تھے. شیب ابی طالب کے اندر بھی 3 سال تک انہوں نے مختلف انداز سے پیغمبر اکرم کے خلاف سازشیں کی ہیں. سوشل بائیکاٹ کر دیا بنی ہاشم کے خلاف، تو 3 سال وہ وہاں پر رہے، محصور ہو گئے تقریباً اور پریشان ہوئے. وہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کا دفاع کیا ہے. گویا نمائندگی پروردگار کا یہ شرف جناب ابو طالب کو اس موقع پر حاصل تھا، ورنہ اس موقع پر بھی وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو اپنے قابو میں لے لیں، قیدی بنا لیں، قتل کر دیں. مگر وہاں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کا ساتھ تھا. پھر اس کے بعد ایک اور موقع بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور بہت سے مفسرین اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ شب ہجرت کا ذکر ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی علیہ السلام کو سلایا تاکہ لوگ یہ سمجھتے رہیں جو مشرکین ہیں کہ پیغمبر اپنے بستر پر سو رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم وہاں سے روانہ ہوئے اور بالآخر مدینہ منورہ تک وہ ہجرت مکمل ہوئی. تو اب وہاں پر جو مشرکین کے منصوبے ہیں ان میں یہ قید اور قتل کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو وہاں سے اب نکل رہے تو ہجرت تو خود پیغمبر اکرم کا پروردگار عالم کے حکم کی روشنی میں ایک پلان تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جو نکالنا چاہ رہے تھے مشرکین، اس کے اندر بھی ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ اس طرح سے جلا وطن کیا جائے کہ مثلا ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر اسے ہنکا دینا کہ جو باعث ہلاکت ہو جائے اور پیغمبر اکرم کی زندگی ختم ہو جائے. تو یہ ان کے پلانز تھے. پروردگار فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے، بیسٹ پلانر وہی ہے، اس کی تدبیر سب سے بہتر ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا،
کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر اگلے زمانے کی فرضی کہانیاں۔ یہ ان کا کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم ایسا ہی کلام پیش کر سکتے ہیں، یہ دھاندلی کے طور پر اپنے کھسیانے پن کو چھپاتے ہوئے نفسیاتی طور پر ضمیر کے اس چور کا غماز ہے کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ ہم ایسے کلام پر قادر نہیں ہیں، ورنہ ہم چاہیں کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو مسلسل ان کو چیلنج کر رہا تھا، تو چاہنا تو فطری امر ہے، وہ مقابلے میں جانے دے رہے ہیں تو اسے کیوں نہیں چاہتے کہ ہم قرآن کے اس مطالبے کو منظور کر کے اس کا مثل پیش کر دیں؟ یہ نہ چاہنا ان کی زبان میں حقیقتاً مجبوری کا دوسرا نام ہے۔ یہ علامہ سید علی نقوی صاحب کا بہت معرکۃ الآراء اور خوبصورت تبصرہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالُوا، جب انہوں نے یہ کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق، کہ اگر یہ حق ہے من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر کو برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، اور ہم پر دردناک عذاب کو نازل کر دے۔ اب ایک تو وہی مہلت کا کانسیپٹ ہے کہ پروردگار عالم نے جب تک اس دنیا میں ان کا رہنا لکھا ہے تب تک تو ان کو بہرحال رہنا ہے۔ پروردگار کا مقصد ان پرنسپل یہ ہے بھی نہیں کہ کسی کو خواہ خواہ وائپ آؤٹ کر دیا جائے، بلکہ تو موقع دیتا ہے کہ انسان ایمان لے آئے، حق کو قبول کر لے، مگر وہ اپنی اس انداز اور اس طریقہ کار کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو خود عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب پروردگار عالم نے اس مہلت کی بات کے علاوہ جو دوسری جگہوں پر پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، یہاں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے مرتبے کو سمجھایا ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے اس حالت میں کہ آپ ان کے درمیان ہیں۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جبکہ وہ معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں۔ اچھا، استغفار کا تو مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے کے اوپر ان کے اندر ایک ایمان کی کیفیت موجود ہے، مگر دوسری چیز کہ پیغمبر اکرم کا ہونا یہ خود عذاب خدا کے اس طرح سے آنے میں مانے ہیں کہ پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری امت جو ہے اس کو تلپٹ کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو ایک شرف عطا کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ غور کرنے پر مجبور ہیں اس آخری آیت جو صفحے پر ہے اس کی روشنی میں کہ اب جبکہ پروردگار عالم کا عذاب نہیں آ رہا، دیکھیے ایک انفرادی عذاب ابو لہب پر آ گیا، کسی فرد پر آ گیا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بطور مجموعی وہ عذاب کا نہ آنا جس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نازل کرنے والے نہیں ہیں، تو جبکہ پیغمبر اکرم کی وفات ہو چکی ہے تو یا تو ہمیں حیات پیغمبر کا قائل ہونا پڑے گا کہ دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود پیغمبر اکرم ایک حیات اور خاص انداز کی حیات رکھتے ہیں، اور یا پھر ہمیں بہرحال اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ کوئی پیغمبر اکرم کا جانشین ایسا ہے کہ جو ان کے اہل بیت کی ایک فرد ہے جو پردہ غیبت میں قائم اور برقرار ہے۔ اس سے زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں، غور و فکر کے لیے یہ فوڈ فار تھاٹ ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔